ابھی جب کسی پروگرام کے لیے شمیم جاوید صاحب نے جب مجھے نعتوں کے انتخاب کے حوالے سے مجھے حکم فرمایا تو ایک نعت شریف مجھے اختر لکھنوی صاحب کی بہت پسند آئی، اس کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ دل کو شعور ذہن کو گیرائی مل گئی، دل کو شعور ذہن کو گیرائی مل گئی، پہنچے دیار نور تو بینائی مل گئی، پہنچے دیار نور تو بینائی مل گئی، دل کو شعور ذہن کو گیرائی مل گئی۔ ایک دن درے حضور پہ اشکوں کی گونج میں، ایک دن درے حضور پہ اشکوں کی گونج میں ہم نے پڑھا سلام تو گویائی مل گئی، ہم نے پڑھا سلام تو گویائی مل گئی، دل کو شعور ذہن کو گیرائی مل گئی، ذکر رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، ذکر رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، ایک نعت کیا کہی سخنارائی مل گئی، ایک نعت کیا کہی سخنارائی مل گئی، پہنچے دیار نور تو بینائی مل گئی، ہم نے سجائی بزم درود و سلام کی، ہم نے سجائی بزم درود و سلام کی، جب بھی بساط وقت میں تنہائی مل گئی، جب بھی بساط وقت پہ تنہائی مل گئی، دل کو شعور ذہن کو گیرائی مل گئی،
پہنچے دیار پاک تو بینائی مل گئی، اور آئے ہیں اس دیار سے اختر ہم اس طرح، آئے ہیں اس دیار سے اختر ہم اس طرح، جیسے نوائے شوق میں شہنائی مل گئی، جیسے نوائے شوق میں شہنائی مل گئی، دل کو شعور ذہن کو گیرائی مل گئی، پہنچے دیار پاک تو بینائی مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر علی حیدر ملک صاحب آپ کی طرف چلیں گے۔ نقادان ادب تو یہ کہتے ہیں کہ اختر لکھنوی کی نعتیں احساس ذات اور اثبات حیات کی رویداد ہیں، آپ نے کیسا محسوس کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات درست ہے جو آپ فرما رہی ہیں، لیکن سب سے اہم بات اور بنیادی بات ان کی نعتوں کے سلسلے میں ہے کہ انہیں ایک والہانہ فن ہے، حضور سے حقیقی عشق کا اظہار، سبحان اللہ، اور آپ کی عظمت اور فضیلت اس کا بیان ہے، اور وہ بہت متاثر کن ہے۔ یعنی وہ عام سی باتیں بھی جو عام مسلمان بھی کرتے ہیں، انہوں نے جس انداز میں کہا ہے اس میں ایک تاثیر پیدا کرتی ہے، تو یہ سب سے بڑی خصوصیت وہ ان کی ہے، اور یہ بنیادی شرط ہے۔ ورنہ اس سے پہلے آپ نے جیسے کہا تھا کہ صرف حقیقی جذبات کا اس میں اظہار ہوتا ہے اور جھوٹی بات یا مصنوعی بات کا اس میں گزر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، کوئی چیز جب مقبول ہو جاتی ہے، شہرت حاصل کر لیتی ہے، تو جہاں جینوئن لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ نقال بھی آ جاتے ہیں، ہر چیز میں ہوتا ہے بلا شبہ۔ تو ایسے نعت گو بھی ہیں جن کا نعت گوئی سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے قلبی، لیکن وہ نعتیں کہتے ہیں چونکہ یہ مقبول ہو رہی ہیں اور مقبولیت کے لیے، مقبولیت کے لیے، شہرت کے لیے اس سن کو اس لیے اپناتے ہیں۔ ہاں، تو اس میں بعض بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، لیکن ان کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ جو آدمی جینوینلی عشق رسول بنیادی شرط ہے اس میں مبتلا ہے، وہ جب نعت کہے گا تو اس کی کیفیت الگ ہوگی، جو اختر لکھنوی کے یہاں ہے بلا شبہ کہ وہ واقعی عشق رسول اور عظمت رسول کے قائل تھے، اور اس لیے میں نے کہا کہ اس کے لیے والہانہ پن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک والہانہ پن ہے، عشق تھا، عشق تھا حضور سے، اور یہ پہلی شرط ہے۔ کہنے کو تو کوئی بھی کر سکتا، مثلا یہ کہ تاریخ میں اور تحقیق میں آپ دیکھتی ہیں کہ غیر مسلموں نے بھی نعتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اس طرح پہ لیا کہ بھائی ایک عظیم انسان دنیا کے گزرے ہیں تو ان کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اس طرح کیا، لیکن وہ عشق رسول میں مبتلا وہ لوگ نہیں تھے۔ عشق رسول بنیادی شرط ہے اس کے لیے، نعت کے لیے۔ ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ محسوس ہو جاتا ہے، اتنے مجموعے آ رہے ہیں، کلام چل رہا ہے کہ یہ کون لوگ واقعی حضور سے محبت کرتے ہیں، ان کی عشق میں مبتلا ہیں۔ اس لیے مومن کی ایک صفت جو ہے نا عشق رسول بیان کی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو نعت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔
جب تک اس میں حقیقت سے قریب کرنا ہاں ہو. وہ آپ کے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے. بالکل. اور جو بات دل سے نکلتی اختر ہے. لکھنوی کے ہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سادہ بہت عام باتیں بھی کہی ہیں تو ان میں ایک تاثیر پیدا ہو گئی ہے. جی. کیونکہ وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو یہ کیفیت ان کے ہاں ہے. سب سے نمایاں بات اور یہی حقیقت ہے. یہی ہے ان کی شاعری میں بھی جو اثر پیدا کرتی ہے وہ یہی ہے. عشق رسول ہے اور عشق محبوب. چلیں گے مدنی صاحب کی طرف. کیا پیش کیجیے گا؟ میں ایک اور نعت شریف ان کی پیش کرتا ہوں اور یہ حضور سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے. چند اشعار پیش کرتا ہوں. عطا ہو. سمندر رحمتوں کا فخر موجودات میں دیکھا. سمندر رحمتوں کا فخر موجودات میں دیکھا. فراز آدمیت مصطفیٰ کی ذات میں دیکھا. فراز آدمیت مصطفیٰ کی ذات میں دیکھا. مدینے کی بہت سی خوبیوں میں یہ بھی شامل ہے. مدینے کی بہت سی خوبیوں میں یہ بھی شامل ہے. وہاں سورج کو دنیا نے چمکتے رات میں دیکھا. وہاں سورج کو دنیا نے چمکتے رات میں دیکھا. یقیناً ہے وہ ہستی، یقیناً ہے وہی ہستی، حبیب قادر مطلق. یقیناً ہے وہی ہستی، حبیب قادر مطلق. خدا کو بات کرتے جس کی ہر
ایک بات میں دیکھا، خدا کو بات کرتے جس کی ہر ایک بات میں دیکھا، تصور گنبد خضرا کا جب بھی کر لیا اختر، تصور گنبد خضرا کا جب بھی کر لیا اختر، اجالوں کو اترتے ہم نے ان لمحات میں دیکھا، اجالوں کو اترتے ہم نے ان لمحات میں دیکھا، سمندر رحمتوں کا فخر موجودات میں دیکھا، فراز آدمیت مصطفیٰ کی ذات میں دیکھا، فراز آدمیت مصطفیٰ کی ذات میں دیکھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت ادائیگی اور خوبصورت طرز شکیل مدنی سے ہم گزارش کریں گے کہ حضرت اختر لکھنوی کی ایک اور نعت پیش کر دیجیے۔ اچھا، ہر ایک منظر ہے دل آویز، خوشبو ہے ہواؤں میں، ہر ایک منظر ہے دل آویز، خوشبو ہے ہواؤں میں، ہر ایک منظر ہے دل آویز، خوشبو ہے ہواؤں میں، بہاریں رقص کرتی ہیں مدینے کی فضاؤں میں، بہاریں رقص کرتی ہیں مدینے کی فضاؤں میں، وفاؤں کا تقاضا ہے دیار رنگ و نکہت میں، وفاؤں کا تقاضا ہے دیار
نکہت میں چلو اتنا کہ چل کر آب لے پڑ جائیں پاؤں میں، چلو اتنا کہ چل کر آب لے پڑ جائیں پاؤں میں۔ اور یہ شعر دیکھیے کتنا خوبصورت شعر یہ حضرت نے کہا ہے کہ عجب دہلیز ہے دہلیز سرکار دو عالم کی، عجب دہلیز ہے دہلیز سرکار دو عالم کی، وہاں ملتے ہیں تخت و تاج والے بھی گداؤں میں، وہاں ملتے ہیں تخت و تاج والے بھی گداؤں میں، بہاریں رقص کرتی ہیں مدینے کی فضاؤں میں، انہیں دیکھو تو آنکھیں یہ کہیں بس دیکھتے جاؤ، انہیں دیکھو تو آنکھیں یہ کہیں بس دیکھتے جاؤ، عجب ہے حسن اس در کے غلاموں کی اداؤں میں، عجب ہے حسن اس در کے غلاموں کی اداؤں میں، چلا ہے جو حبیب کبریا کی راہ پر اختر، چلا ہے جو حبیب کبریا کی راہ پر اختر، مکمل ہے وہ اپنے شوق میں اپنی وفاؤں میں، مکمل ہے وہ اپنی
مکمل ہے وہ اپنے شوق میں اپنی وفاؤں میں ہر ایک منظر ہے دل آویز خوشبو ہے ہواؤں میں بہاریں رقص کرتی ہیں مدینے کی فضاؤں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شکیل مدنی صاحب کی پرسوز آواز، اور اتنی کالز ہمیں آ رہی ہیں کنٹرول روم میں شکیل مدنی صاحب کے لیے کہ وہ ان کی آواز میں اتنا سوز ہے، اتنی خوبصورت ان کی ادائیگی ہے. ان کے حق میں دعا کی جا رہی ہے کہ مزید ان کو کامیابی عطا کرے. تو چلیں گے آپ کی طرف. اختر لکھنوی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی وہ مقام عطا کر دیا تھا جس کا تصور ہر مسلمان کو عین الیقین کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ سفر حجاز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے؟ ہاں، یہ تو ایک صادق قول ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اختر لکھنوی کو اپنی زندگی میں شہرت، مقبولیت اور کامیابی اور عزت حاصل ہوئی، بے شک ہوئی، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جستجو تھی ان کو مزید. اور کہ اختر لکھنوی پہ جن لوگوں نے لکھا ہے اس میں بہت اہم اور معتبر لوگ شامل ہیں. نعت گوئی پر جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے کا ذکر کیا ہے. غزل گو شاعروں میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے، اچھے الفاظ میں کیا گیا ہے، لیکن ان پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کے کلام میں جو ایک انفرادیت ہے لہجے کی، سادگی کے ساتھ، اچھا سادے لفظوں میں بڑی خوبصورت بات کہے جاتے تھے، وہ غزلوں میں بھی ہے اور نعتوں میں بھی ہے. تو اس کی طرف مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ جو محقق حضرات ہیں، جو نقاد حضرات ہیں، وہ ان کی غزل اور ان کی نعتوں کو مزید مطالعے کا موضوع بنائیں، اور اس کے جو اور بہت سارے گوشے ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے وہ سامنے اس کو لائیں. واہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بھی. اچھا، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ نے اس بات کی تھی، تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. ہاں، میں نے عرض کیا کہ وہ بہت سادہ آدمی تھے. ایک ہی لباس میں رہتے تھے ہمیشہ، وہ ایک کھدر کا کرتا پاجامہ اور ایک پان کی ڈبیا ہاتھ میں، اور ہر آدمی سے یکساں محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتے. میں نے ان کو کبھی کسی کی خوشامد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جو ضروری بات تھی وہ کرتے تھے، اور دوستوں سے، ملنے والوں سے جو ان کے ذاتی تعلقات تھے ان سے بہت محبت کی، خلوص کی، ذاتی باتیں بھی کرتے تھے. لیکن کسی افسر کے سامنے، کسی حکمراں کے سامنے میں نے ان کو جھکتے ہوئے خوش آمدانہ، بہت بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا بہت خوش آمدانہ باتیں کرتے ہوئے، ریڈیو میں بھی، اس سے باہر بھی. میں تعلیم سے وابستہ تھا، تعلیم کے شعبے میں بھی، لیکن اختر لکھنوی کو یہ کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ اپنے چھوٹوں سے بہت شخصیت کی، ان کی انفرادیت تھی. ہاں، یہ ایک اپنی مطلب ایک خودداری، جی خودداری تھی. جی بڑی تفصیل سے آپ نے ان کی شخصیت کے حوالے سے جواب دیا. شکیل مدنی کی طرف چلتے ہیں. اب ہمیں آخری نعت جو ہے وہ پیش کیجیے گا پروگرام کی. جب سے میرے حضور کی یادوں نے دل میں گھر کیا،
جب سے میرے حضور کی یادوں نے دل میں گھر کیا، جب سے میرے حضور کی یادوں نے دل میں گھر کیا، میرے خدا نے ہو کے خوش مجھ کو بھی معتبر کیا، میرے خدا نے ہو کے خوش مجھ کو بھی معتبر کیا، جب سے میرے حضور کی یادوں نے دل میں گھر کیا، میرے نصیب دیکھیے ان کے دیار کا طواف، میرے نصیب دیکھیے ان کے دیار کا طواف، صبح سے شام تک کیا، شام سے تا سحر کیا، صبح سے شام تک کیا، شام سے تا سحر کیا، اور سرور کائنات نے بخش کے اپنی آرزو، سرور کائنات نے بخش کے اپنی آرزو، رنج سے بے خبر کیا، کیف سے باخبر کیا، رنج سے بے خبر کیا، کیف سے باخبر کیا، رحمت کردگار کے آئے سلام صبح و شام، رحمت کردگار کے آئے سلام صبح و شام، ہم نے جو ذکر مصطفیٰ شام کیا سحر کیا، ہم نے جو ذکر مصطفیٰ
شام کیا سحر کیا اور مجھ پہ حضور پاک کی کیا کیا نہیں نوازشیں، مجھ پہ حضور پاک کی کیا کیا نہیں نوازشیں، بام کہیں کیا مجھے اور کہیں پہ در کیا، بام کہیں کیا مجھے اور کہیں پہ در کیا، جب سے میرے حضور کی یادوں نے دل میں گھر کیا، میرے خدا نے ہو کے خوش مجھ کو بھی معتبر کیا، مجھ کو بھی معتبر کیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ شکیل مدنی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پروفیسر ملک حیدر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے بزم میں تشریف لائے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن۔ کل ہمارے ساتھ معروف نعت گو شاعر قمر وارسی ہوں گے۔ قلب کو منور کر دینے والے نعتیں پیش کی جائیں گی۔ کل کا پروگرام ناظرین دیکھنا نہ بھولیے گا۔ بزم شاعری سے افشاں صاحب کو دیجیے گا اجازت، کل آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نے کے بان۔